والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد دخل في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود شکر نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک مرتبہ بلاد روشی پڑھ لو. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام انتہائی قابل عزت احترام و تعظیم و تکریم
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائے دینی اصلاحی پروگرام صدر برادر محترم بھائی محمد خان صاحب نے محض اللہ تے اودے رسول دی رضا دی خاطر ترتیب دیتے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی خان صاحب نے اس عمل کو اپنی درگاہ دے اندر قبول فرماوے اور رب کائنات اس پروگرام کو انہاں دی نجات دا ذریعہ تے وسیلہ چکنا۔ آمین۔ یہ دینی پروگرام انہاں دے اندر اگر ایک بندے دے بھی عقیدے تے عمل دی اصلاح تھی پوے تو او کرامن والے دے واسطے نجات دا سبب بن گیا۔ بے شک۔ ساکو انہاں دی اہمیت معلوم نہیں۔ حدیث پاک ہی چاہتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اگر ایک پاسو کوئی بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 بختی عربی اٹھ دینا چاہے کہ آؤ آقا یہ تمہارے واسطے ہدیات تحفہ ہیں، گھنوانیوں تے بائے پاسوں ایک بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن واسطے تیار تھی ونجے، میں محمد کو زیادہ محبوب ہے، انہاں 300 اٹھاں بولو کہ جیڑا ایک بندہ میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ گئے جو دی نجات تھی پسی۔ تو تسا لوگ انہاں دینی پروگراماں کو ایویں عام پروگرام نہ سمجھا کرو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتھاں میرا ذکر تے میرے اللہ دا ذکر ہو رہا ہوئے اتھاں اللہ دے فرشتے اس اجتماع دا احاطہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یقین نہ رکھتا اس وقت بھی اللہ دے فرشتے دی جماعت اس مقام کو احاطہ کی کری، کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ دا فرمان ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ مشاہدے ہوئے ایک صحابی ہے رات دیتا ہے اپنے گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت بیٹھے رہے، صبح آئے حضور علیہ السلام کی خدمت دے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کمرے چ بیٹھا قرآن پڑھدا نہیں تے میرا جہاد والا گھوڑا جڑا ہے نا بہر بدھیا کھڑا جلے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا ہم تو کچھ دیر بعد ان گھوڑے کو کمبڑی شروع تھی ویندی آئی اور وہ سجے کھبے دوڑدا بھجدا بے چین تھی رہا، میں وہ تلاوت بس کر رہا، وہ گھوڑا آرام سکون کھڑویندا مل میں تلاوت شروع کر رہا، وہ گھوڑا وقت بدگدا سجے کھبے یہ وہ
جلے 3-4 مرتبہ یہ تھے میں وہ تلاوت ختم کر کے باہر آیا کیا چیز ہے میرے کو دائیں بائیں اگو بچھو کوئی شے نظر نہیں آئی آسمان وال نگاہ کی تھی ڈٹھم تو ایک نور دی پالکی ہے جڑی آسمان ہو گئی میں ہوتا میں دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو دسو یہ کیا ہے میری سمجھ دے اندر نہیں آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں جلے تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دا ہمیں گویا خدا دا ذکر کرے دا ہمیں تو اللہ دے نوری ملائکہ تیرا قرآن سنن واسطے زمین تے نازل ہونے ہیں جو ہی انہاں دا نزول ہوندہ ہے نور دیا لاٹا نکل دیا ہمیں تیرا گھوڑا ڈردا ہے تو بس کر دے دا ہمیں فرشتے اتنا چلے وے دے ہمیں وطو پڑھ دا ہمیں وطو تھلے آدے ہمیں اگر تو تلاوت قرآن دی بس نہ کرے دا تو اپنی اکھی دے نال انہاں نورانی ملائکہ کو اپنے گھر دے اندر دیکھے تو اتھا آسان مولانا صاحب میرے بزرگ نات خان صاحب میرے عزیز نے اللہ تعالی حبیب کا ذکر کی تھے میں یقین نال احبا کہ اتھا اللہ دے فرشتے تو اللہ احاطہ کی تھی بیٹھے افسوس کا مقام ہے کہ اسا لوگاں نے ملنگا دی گال دا تھا یقین کیتے گویہ دیا گال دا یقین کیتے لیکن اپنے آقا محبوب کبریا محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا یقین نہیں کیتا منہ نالتے آدھے آئے جائے منہ سے منہ نال نعرے مرے دے غلام ہے حضور کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آدھے نہیں آدھے جی بھائی اصل بات ہے کہ دل دے اندر جو یقین کامل رکھ رہا انہیں کوئی نہیں اس صحابہ کرام جو کامیاب ہیں انہوں دا یقین محکم ہے کہ جتنا جہی گال میرے آقا فرما لیتی ہے وہ ہر صورت کے اندر ہو کے رامنی ہے اور مان کیتے کیا کیتے ہیں مان کیتے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا کے مسجد نبی دے وچوں تشریف دیتی آمن میرے سجدے نال آپ دے غلام بے دام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آدھے پہن میرے آقا دے نال سوال و جواب کریں دے آمن مسئلہ پوچھ دے آمن جب سیدہ گھر سامنے آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ فرمائے تھی کھڑ میں گھروں تھی آما ول واپس آکے تیرے مسئلے دا جواب دینا تیرے مسئلے دا جواب دینا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقام تے کھڑ گئے نا سائیں گھر تشریف گھنائے نا آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چار پائی مبارک دے اتے بیٹھے نا اور ایمیں کنڈ سدھی کرن دا ارادہ فرمائے نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے نا فوراً نیدر نے غلبہ کیتے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نیندر آ گئی سبحان اللہ یہ واقعہ حدیث نے کتاب اچھ کھڑے
کتنا کھڑے حدیث آپ ان کو قصہ بیان نہیں کر رہا ہو سائیں کو نندر آ گئی ہے بھائیو خدا تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرق ہوئے کہ اللہ کو نندر نہیں آدھی بے شک تے حضور کو نندر آدھیے اللہ وہ ذات ہے جو قرآن خدا دا بیان کریں گے کہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان اللہ فرمایا وہ ذات جن کو نہ نندران دیئے نہ اوگھان دیئے نہ بڑکیاں دیئے فرمایا اللہ کو نظر کیوں نہیں آدھی او ذات بیٹھیے تھے اس انتظار دے اندر کہ کیرے میرے میرا بندہ میرے منہ تے آوے تے میں کو سجن والا بنے تے میں ستا ہویا ہوا تے وقت میرا بندہ کیڑے پاسے ویسی حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا واقعہ نہ سنے دا مختصرا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میں کو ایک دن دی شاہی تلے جا فرمایا موسیٰ تو نے سوال سکتا اچھا ایک رات دی لے جا دن کو مخلوق جاگتی ہے رات کو سکتی ہو سی اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ کرو دو شیشے دے گلاس گنو انہوں کو پانی نال یا دودھ نال بھر گنو بھر گدن فرمایا اے چاہ کے تے کھڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ کے کھڑے رات 10 بجن 11 بجن 12 بجن 1 بجے 2 بجن 2:30 آہستہ 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 اے ایمیں جھلکا آئے ہاتھ ٹکرائیں گلاس ترٹ گئے دودھ بھی ٹیچ پائے فوراں اٹھے گلاس چاہمن لگے روایا موسیٰ یہ کیا ہے اللہ نیندر آ گئی فرمایا تو نیندر آئیے نا یہ دو ہاتھ ملن گلاس رلن ترٹ گئے میں خدا اگر ایمیں نیندر آوے تو زمین آسمان دے طبق آپس دے اندر ایمیں رلن اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم نبی کو نیندرہ دیئے نبی کو اوگھا دیئے نبی کو پڑکیاں دیئے میں تیس انتظار دی اندر بیٹھا میرا بندہ گناہگار خطاکار سیاکار غلطکار کوئی دیئے کڑے ویلے میرے بوہے دے اتے آوے تے میں ہوں دی سوال دا ہوں دی دعا دا ہوں دی صدقے ہوں دے پکار دا جواب دے ماں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے ہر بندہ سورے دے ٹکڑے دے ٹکے دی ذات کو اللہ میرے نال ساتھی وزے دیا نوانو جوانے آکھن لگا ہونے میں کو آدھا پیئی مولانا صاحب اے بریلوی دیوبندی ولیاں کو نتا نہیں بنے دے میں کہ اللہ دا بندہ کون آدھے نہیں بنے دے ولیاں دا انکار ایمان تو خالی کر دیں دے لیکن ولی دی پہچان اے ہے کہ اندے اٹھ دیں اندانے سمجھیں جاگ دیں کھا دیں پی دیں ٹور دیں پھر دیں قدم قدم تو سنت دے خوشبو آنی ہوئے حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ
گولڑے والی سرکار ہیں نہ سنے جی بھائی اللہ دا ولی یادے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون لائے میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے اور سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا داتا کون ہے اللہ بولو اللہ اور دیتا بھی کون ہے اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں میرے آقا نے حضرت ابو الدرداء کو فرمائے تو اتھائی کھڑ میں بلیا ہونا گھر میرے آقا گئیں سہی کو نیندر آ گئی رات دے 11 بجن 12 بجن 1 بجے 2 بجے 3 بجن جو ہی 3 بجن میرے آقا بستر تو اٹھی کھڑن سبحان تو ساتھے میں اٹھا دینے آئے لیکن میرے آقا آپ کو اللہ دے یا ایوہ المزمل قم اللیل اے کالی گملی اڑنے والے رات دے ٹائم کھڑے ہو ونو میرے آقا کھڑے ہوئن اللہ دے حضور کھڑے ہوئن اتنے نرم مرمری ریشم تو بھی زیادہ نرم قدمائن مبارک پیروں تے ورم آ گئے پیر سج گئے مالک نے فرمایا اللہ قلیلا اے میرے حبیب بنی میں کرو تھوڑی دیر آرام فرماؤ باقی رات میں کوئی یاد کرو وقت بھی قدمات ورم آئے سو جائیں وقت حکم تبدیل تھے نصفہ ادھی رات آرام فرماؤ ادھی رات میری ذات کو یاد کرو وقت ادھی رات کھڑن وقت بھی قدمہ تکلیف ہونیے پر اللہ میرے محبوب دی تکلیف برداشت نہیں کرے گا سبحان فرما حبیبم جی ہونی میں کرو ادھی رات وقت بھی تکلیف تھی دیئے اوین خسمنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرما ادھی رات یا اس تو تھوڑا لیکن رات کو کیا پڑھو جورن بولو رتل القرآن ترتیلا تورے شبی نہیں تھا تھیندن نہیں تھیندن سن دے کتا بستر یہ ہے نا تجھے لک دا کوکا سننا ہو گیا تو بات چویت یہ سارے شیاطین یہ بیٹھے نا یہ ہک بے دن لڑ جھگڑ دے بیٹھے لے مول سے قرآن پڑھتا بیٹھے سب کچھ بھئی تا نہیں سنے اتنا جھگڑ دے بیٹھے لے آئے تا بیٹھے میرے بچڑے قرآن سنیا کرو پتر ناراض نہ تھی میں گانے بجانے دی محفلوں میں رات دی رات پوری اکھاں تے گزر وے دیئے پر نیندر نہیں آنی بندے پوچھے حضرت صاحب کیا وجہ ہے قرآن دی محفل ہوئے نیندر آمن لگ وے دیئے گانے بجانے دی محفل ہوئے ساری رات گزر وے دیئے نیندر نہیں آدھی میں کہ یار گل سن ایک بستر ہے اندھے تے کنڈیاں دی سیج بچھی پئی ہے ایک بستر ہے اندھے تے گلاب دے پھلاں دی سیج بچھی پئی ہے
ایک بندے کو آکھے نے غلاب علی سیج تے سمج وہ سر رکھے سی تے کیا آوے سی نیندر تے کنڈیا علی سیج آلا ساری رات پاسے پترے سی پر نیندر ناس قرآن اللہ دا نور ہے سبحان اللہ قرآن اللہ دا کیا ہے نور ہے نور ہے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفاتاً نور ہے صحیح بھی کیا ہے صفاتاً مطلع کوئی بات والا ودا آکھے بھئی اے نبی دا نور نہیں بنے دے صحیح روضہ اطہرچ آرام فرما ہے سونے دے نور نبوت دے نال ساری کائنات منور ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت یہ سارا عقیدہ ہے ایمان ہے سارا نہ ذمہ داری نہ لالچ کر رہے سمجھ آ رہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا سنتے ہیں تیرا باکھے قم اللیل کھڑے ہو ونو میرے آقا کھڑے کے دے دربار دے اندر زور بولو نا کے دے دربار دے اندر سائیں اندے دربار دے اندر کھڑے ہوں گے واسطے جو اٹھے حضور فرمائے نے میرے آقا دی عادت شریف آئی مسجد آوے دیا سائیں نے دروازہ کھولے گھر دا دروازہ کھول کے جو باہر تشریف گنائیں سامنے دیکھے حضرت ابو الدرداء انہاں قدمات کھڑے دیا سبحان اللہ گل یاد ہے یا کوئی نہ ٹھیک ہے نا رات بیت گئی ہے گزر گئی ہے سائیں کنڈا کھول کے دیوال تشریف گھرنا ہے دے دن ابو الدرداء وہاں پیراتے کھڑے دیا میرے محبوب نے دیکھ کے حیران کی دا اظہار فرمائے فرمانے ابو الدرداء جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ستا نہیں ہے ادھے نہیں آقا ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے ادھے نہیں آقا ابو الدرداء تے کو نیندر نہیں آئی نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تے کو سردی نہیں لگی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء ہوئے کھڑے تھیا ابو الدرداء دے آقا میں تا جنت اچ کھڑا سبحان اللہ میں جنت اچ کھڑے آقا تو علی فرمان دے مطابق کھڑا تو سب فرمایا ہے ابو الدرداء کھڑ بہن دا ناوے آکھیا سبحان اللہ فرمایا کھاوے اتھائی کھڑ آقا میں تورے حکم مطابق کھڑا تا جنت اچ کھڑا اگر ایک قدم بھی چاہاں اگھا یا پیچھا وہ تورے حکم دے خلاف اٹھے ہا وہ قدم بے کو جہنم اچ گھنوئنے آ سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آیت پڑھیے قرآن دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ جو کچھ تو حقوں میرے پیغمبر فرما دے من حکم دے دے بن حکم دے دے بن حکم مضبوطی نال پکڑ گنو سائیں دے فرمان کو کیا آکھا میں دے حدیث حضور دے فرمان کو کیا آکھا میں دے حدیث زورا بولو حدیث حدیث دیا کئی قسم علماء بیٹھے حدیث دیا کیا ہیں کئی قسم ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد دنال فرمائے ای کو کیا آکھا گئے حدیث حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کم کر کے دکھائے او کو بھی کیا آکھا گئے حدیث بھی آئے ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی کم کیتا گئے آپ نے نہ حکم فرمائے تے نہ روکے نہ روکے حکم فرمائے تے نہ روکے ایکو بھی آکھا میں دے حدیث تقریر کیوں اے نبی دی شان دے خلاف ہے
جو نبوت دے سامنے کوئی غلط کم تھیوے تے نبی خاموش نہیں رہ سکتے. بے شک. تساں تے میں تے خاموش رہ ونجوں کہیں مسئلے حد دیتا ہے. مولوی دے سامنے کوئی غلط کم تھیوے آدھے جے ہٹکاں تے سردارے متا دانے نہ دے وے تھی سکے نا. بولو نا. ناچ گانا ہو رہی ہے مول سے اچھا یار اپنی آپ نہ بیڑ بیدی بات نہ چھیڑ نہ چھیڑ. آنکھاں ہونے نوجوان گچیچ پائے ویسن گل پائے ویسن پر پیغمبر دی شان دے خلاف ہے. جو نبوت دے سامنے کوئی غلط کم تھی وے تے نبی چپ رہے نہ روکن یہ تھی نہیں سکتا. گویا حضور دی خاموشی بھی کیا ہے. زوروں بولو چاہ حضور دی خاموشی بھی کیا ہے حدیث. اور حدیث دا انکار کفر ہے. حدیث دا انکار کیا ہے کفر. زوروں بولو کفر ہے. کیونکہ اللہ دا قرآن آدھا پہلے ما آتاکم الرسول جو رسول نے تو قبلتے گن گن لو انہیں انکار کیتے سے کیا تھی سن کفر چلا گئی. اساں سنیا ہے پر منیا ناراض نہ تھی منیا نہیں سے ان تو ہولے ہولے سیدھا لیندے زیادہ نہیں ہوئی تھی. یہ جرا جملہ تو پکوائے نے بس نہیں جدے ویسے لوگ لکائی پچھو ویسے دکھا جائے اتھا میں نہیں ہونا. اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے. میرے عزیز نوجوان سن سو ان دی رحمت بڑی وسیع بہت وسیع بہت زیادہ وسیع ہے. حدیث قدسی ہے اللہ خود فرمیدن ان رحمتی سبقت علی غضبی. میں اللہ دی رحمت میرے غصے تے غالب ہے. سبحان اللہ. میرے غصے تے کیا ہے غالب ہے. اللہ تو حکم ضرور جنت بھیجے انشاءاللہ. یہ قرآن میں گواہ ہے. میں ایمان و یقین نال ہدا ضرور جنت تو سامنے. اللہ جنت کافریں واسطے نہیں بنائی منافقیں واسطے نہیں بنائی یہود و نصارہ واسطے یہ حضور دی امت واسطے. غلطیاں تھی ویندیاں گناہ تھی ویندن قصور تھی ویندن. قصور تھی ونائی بندے کو فرشتہ کرے قصور تھی دے نہیں بولو تھی دے نہیں تھی نا. بھائی گال رسم تو سا گناہ کرو میں گناہ کرا اللہ ناراض نہیں تھی. اللہ ناراض نہیں تھی. آنکھو چاہ اللہ ناراض نہیں تھی. تورے کو گناہ تھی وے میرے کو گناہ تھی وے غلطی تھی وے شرک کو علاوہ اللہ گناہ کرن تے ناراض نہیں تھی دا. ناراض کے لئے تھی دے جلے گناہ کر کے توبہ نہ کرے جلے گناہ کر کے معافی نہ مانگے جلے گناہ کر کے ڈٹ بھجے جلے گناہ کر کے اکڑ بھجے جلے گناہ کر کے آکھے میں تو کیتا ہی کچھ نہیں کیا ہے. اللہ اوے لے ناراض تھی. ورنہ اللہ کوئی پتہ ہے گناہ میرے بندے کو تھی لیکن بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. ہاں فنا خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے نسیان ہو گئے بھول ہو گئے. اللہ فرمائے میرے بوئے دے اتے آون میرے دروازے دے اتے آون. فرمایا اگر جو غلطی کی تیوی گناہ کی تیوی خطا کی تیوی میرے دروازے دے اتے آ. اللہ بہو گناہ کی تن بہو غلطیاں کی تین بہو قصور کی تن مالک کائنات فرمینن اگر چاہے سمندر دے پانی جتنے بھی گناہ کیتے ہو گن
ایک ہنج آ کے میرے بوہے دے اتے رہا چا لوگو حدیث بات دے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ جب میں معراج تے گیا جناب جبریل نے مجھے جنت بھی دکھائیے جب دوزخ دا مطالعہ کیتے یہ بھائی بھائی آگئی آگئی اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرمیدن میں جبریل کو لو پوچھے یہ بھاگ کا نہیں مجھ سی بھی صحیح فرمایا ہاں مجھ سی کی میں مجھ سی جبریل امین ایک پیالہ گھرنائن پانی دا میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے فرمایا یہ توڑے گناہگار امتیاں دیاں ہنجو ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا وط فرمایا اے پیالہ اگر ای بلدی جہنم دے اندر سٹ چھوڑا تو ای کو ختم کرنے واسطے کافی ہے میرے دوستو میرے بزرگو اللہ دی قسم گناہگار دی اکھدا جری ہنجے نا یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے بندہ جلے ہاتھ اٹھے دے آدھے یا رب یا رب یا رب تو فعجل اغفر لی نہیں آکھیا ہوگا مغفرت نہیں منگی ہوندی تو آواز آدھی ہے اچھا اتعلمو ان لہو ربن اے میرا بندہ تو جان کی تھی کہ تیرا بھی کوئی رب ہے اچھا تیرے کو پتہ لگا تیرا بھی رب ہے فرمایا بس اتنا کچھ آکھنا ہوں دے اللہ فرمیدے میں سب کچھ معاف کر دینا تو گناہگار خطاکار غلطکار کہیں رب دی رحمت کو نا امید نہ تھی وے ہاں غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے رب دی بوہے دھوتے آوے معافی منگے کوشش ہمیشہ کرے کہ میں اپنے اللہ دے حضور اپنے مالک دے حضور پیش ہونے اور اپنے محبوب دو جانا فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی اندر زندگی گزار میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اے عمل امت دے سبق واسطے ہے اے میرے آقا دے امتیوں جتنا پاک پیغمبر حکم فرما دیتے اٹھائیں کھڑ بجنے من گھنے اپن کوئی چیز نہیں بناونی نہیں رلاونی تے جڑے کم کرے میرے آقا نے منع کر دیتے روک دیتے انہیں کو روک بجنے انہیں کو کیا کرنا بولو روک یہ ہونے دیگر کی اذان آسی پیشنی آئی ہے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان صحیح بولو کیوں جملہ ڈبا دھوا کیا میں کوئی غلط جملہ ہے نہ اللہ دا کدھر نہ اللہ دا کدھر لیکن گھننا کتنی دفعہ چار میں کتنی دفعہ کی دے 6 دفعہ یہ زیادتی جیڑی میں اپنی طرفوں کی تھی ہے این وجہ کر کے یہ کیا تھی گئی ہے غلطی تھی گئی کیا تھی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله ٹھیک تھی کہے نا غلطی غلطی سبحان اللہ سمجھے گال بس ٹھیک تھی کہے نا میں کلمہ پورا کیتے بھی بات غلطی تھی کی پورا کرنا نہ ہے آنکھو اتھا حکم کوئی نہیں اتھا حکم اتھا صحیح فرمائے کتھا تک آکھڑے لا الہ الا اللہ ویسے تے کلمہ طیبہ جو رہے
پڑھن نال کافر کیا تھی دے مسلمان تھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمائن کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی اتے مرشد من میرے وچ لائی الف اللہ چنبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی تے نفی اس بات دا ہے پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی اے نفی کیا ہے تے اس بات کیا ہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ یہ نفی تے الا اللہ یہ اس بات ہے اللہ ٹھیک ہے نا بھائی بے شک تو حضرت سلطان باہو دا کلام اچھا لگ جاتا بولو نا بھائی اساں ولیاں دے غلام بے شک ولیاں دے کیا ہے غلام ہے اولیاء اللہ دے غلام ہے غلام نوکر ہیں خادم ہیں خادم یہ تو ہیں جنہاں نے ساکوں غیراں دے در تو تروڑ کے تے رب دے نال رشتہ ساڈا جوڑ بے شک یہ میں تو کلام سنے نا علماء بیان کی تھے انہوں نے بیان کو قبول فرما یا اللہ جڑے سنن واسطے بیٹھے انہوں نے باہر کو ذریعہ نجات بناؤ یا اللہ ساریاں دعائیں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ